औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैज़ल खान सारा टीवी के स्टूडियो से आज चूँकि सारी दुनिया जानती है सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चीज़ जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया है और जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे आज से 4 साल कबल, वो उसके बाद मौजूदा PTI की गवर्नमेंट ने तमाम जो लोकल बॉडीज़ के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको ख़त्म कर दिया था और वो घरों में बैठ के थे और कोई सियासी सरगर्मियाँ जो लोकल बॉडीज़ के मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी ख़त्म हो गई थी। अभी दोबारा आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशी की लहर भी दौड़ गई है और मेरे साथ अभी गुजर खान से जो मुंतखब काउंसलर थे राजा सोहेल कियानी और बाद में तजव्वुज़ात कमेटी के चेयरमैन भी बने और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया अपने थोड़े से मुख्तसर से अरसे में। अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम कहते हैं। सोहेल कियानी साहब वेलकम। आज आपको काफ़ी खुशी भी है। आपका बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जितनी भी सारा सच की आपकी टीम है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नया आज मैं समझता हूँ कि जो एक पॉलिटिकल मूव थी इस सिलसिले में आपने मुझे मदऊ किया और मेरी उस अर्शात को पेश करने का मौका दिया, तो उस पर आप सबका मैं शुक्रिया अदा। अच्छा ये बताएं कि एक फ़ैसला है ज़बरदस्त है, तमाम ही जो पंजाब के बलदियाती इदारे थे वो बहाल हो गए, फ़ाल हो गया, आपका एक सिस्टम बहाल हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपका टाइम ज़ाया हुआ है इसका शुरुआत आपको डायरेक्ट किसको समझते हैं? मैं सबसे पहले तो पंजाब के जितने भी लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदगान हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं इस तारीखी फ़ैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। उसकी वजह नुमाइंदगान नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि जितना टाइम ज़ाया हुआ है, देखें ना, एक नुमाइंदा वो अपने हलके की एक MLA या MPA है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 8 लाख या 10 लाख के हर एक्सेस उसकी हर गली तक हर गांव तक डायरेक्ट हो। इसीलिए लोकल बॉडीज़ का एक सिस्टम दिया जाता है ताकि हर एक आदमी के लिए उसकी रसाई बहुत आसान हो जाए। अगर उसके कोई जितने छोटे मोटे काम हैं तो उसके लिए वो इजीली अपने जो उनसे उसके इश्यूज़ हैं उसको हल करने के लिए वो लोकल बॉडीज़ काउंसलर है, चेयरमैन है या मेयर है, उसके पास इजीली जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं इसमें सिर्फ इस गवर्नमेंट को नहीं कहता, जब काफ लीग के नुमाइंदगान थे, लोकल बॉडीज़ थे, अच्छा काम कर रहे थे, PMLN की गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले उन्होंने उन सारों को मूव कर दिया। उसके बाद जब PMLN के टाइम लोकल बॉडीज़ हुए जिसमें हम सारे इलेक्ट थे, उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने मूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि PTI की गवर्नमेंट में अगर कोई सिस्टम आता है तो कल PMLN की गवर्नमेंट वापस आती है, दोबारा वो कहेंगे सबसे पहले इनको फारग करें। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस सिलसिले में एक कंप्लीट डिसीजन देकर जाए कि जो भी कौमी गवर्नमेंट बनती है उसमें लोकल बॉडीज़ को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि लोकल बॉडीज़ भी जिस तरह MLA MPA अपने मैंडेट के मुताबिक अवामी मैंडेट होता है, इसी तरह हमारे पास भी अवामी मैंडेट था। इसको ख़त्म करने का ये मकसद था कि आपने लोगों की राय को ख़त्म किया, जो कि बिल्कुल सरासर जाती थी। और सिलसिले में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन किया है। बड़ी अच्छी बात आपने की है जी, अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। आप पेशे के अतबार से वकील भी, आप ये बताएं कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियों का अभी जिक्र हो रहा है कि भी जो आपका टेन्योर, ये बताएं कि जो आपने साल या 1.5 साल काम किया है, फिर साल 1.5 साल बीच में ये गैप आ गया, वो नहीं हुआ, तो अभी क्या समझते हैं कि वो वाला टाइम इन्होंने बीच में डालना है? वो तफसीली फैसला तो चूँकि बाद में आएगा, अभी आपके पास इस हवाले से क्या कोई खबर है? मैं समझता हूँ कि अभी जो फर्स्ट है वो तो सिंपल सा है कि उसमें तो अभी जो सा उन्होंने शार्ट डिसीजन था वो दे दिया है। उसमें तो उन्होंने बलदियाती सिस्टम को बहाल कर दिया। उन्होंने जितने मेम्बरान हैं उन्होंने वर्किंग, उन्होंने कहा कि जिस टाइम कोर्ट डिसीजन करती है उसी टाइम से वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो सा टाइम है वो इशू है, क्योंकि जिस टाइम हमारे पहले इलेक्शन हुए थे सिटी काउंसलर्स के, तो उसके बाद जो हमारा सिटी मेयर का इलेक्शन हुआ था वो 1 साल के बाद हुआ था। आप यहाँ पर आईनी तौर पे देखना पड़ेगा कि वो 1 साल काउंट होगा कि नहीं होगा। पहला तो ये एक इशू आएगा। उसके बाद फिर तफसीली फैसले में पता चलेगा कि जो जिस टाइम से ये हमारे नुमाइंदगान कोर्ट में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये कौन सा 1.5 साल का अरसा ज़ाया हुआ है। तफसीली फैसले में ये आप इसको मेंशन किया जाएगा कि वो काउंट होगा कि नहीं होगा। ये तो तफसीली फैसला जिस टाइम आएगा तो उस टाइम पता चलेगा कि इस टाइम को किस तरह सेटल करते हैं।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شہر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ شہر کے جو مسائل ہیں کافی عرصے میں بڑے ہیں. پہلے کچھ چیزیں تھوڑی بہت کنٹرول ہو رہی تھیں، بعد میں انتظامیہ سے عوامی شکایات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تاجروں کے صدر بھی منتخب ہو گئے ہیں. لیکن جو شہر کی تجربات کی بات کی جائے، شہر کی صفائی کی بات کی جائے، ابھی کل ہی حال ہی میں جو بارش ہوئی ہے شہر کا بہت برا حال ہوا ہے. پانی کی نکاسی بالکل تھی نہیں. کروڑوں روپے آپ کے دور میں ہی لگے ہیں، چیئرمین صاحب نے لگائے. تو وہ اس حوالے سے آپ شہر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہ جو معاملات ہیں سارے اتنے خراب، اتنے تھوڑے سے عرصے میں کیسے ہوتے ہیں؟ ویسے راجہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ تمام مسائل کا حل ہو گیا تھا، لیکن بہت سارے معاملات ایسے تھے، صفائی کا معاملات تھے. اس میں نے دیکھا کہ ہمارے کونسلر حضرات ہر وقت اپنے علاقے کی صفائی، گلی نالی، اس سلسلہ میں وہ تگ و دو کرتے رہتے تھے کہ اگر کوئی ان کو ووٹر کو فون کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کے لیے جو RWMC کی ٹیم ہے اس کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں صفائی کا مسائل کا حل کیا جائے. تو اسی طرح شہر کے کیونکہ 26 کونسلر تھے تو نیچرل سی بات ہے کہ ایک جس ٹائم 26 کونسلر ایک شہر کے اندر ورکنگ کر رہے تھے اپنے اپنے وارڈ میں، تو بہت سارے جو چھوٹے مسائل تھے اس کو حل انہوں نے کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. بڑی تمام کونسلر اکراس دا پارٹیز میں کہوں گا کہ میرے ساتھ جو ان سے ٹیم میں تھے تو وہ اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے وہ بالکل فل ٹائم جاب کر رہے تھے، لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے. اب ظاہر بات ہے ایک شارٹ ٹائم تھا، جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ ایک دم بندہ کسی چیز کو فوری طور پہ ٹھیک کرے، لیکن اس میں اچھا کردار تھا. کونسلرز کا اپنی عوام کے لیے درد رکھتے تھے. اس کے بعد نیچرل سی بات ہے MPA صاحب کے پاس ایک بڑا حلقہ ہے، تو اس لحاظ سے ابھی جون سا ہے شہر میں نے دیکھا ہے جہاں تک میں بھی لوگ ملتے ہیں کہ بہت زیادہ صفائی کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے اس ٹائم سٹی کے اندر. اس کے بعد جون سا سیوریج کا بہت بڑا جون سا ایشو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. انکروچمنٹ کا بھی ہمارے ٹائم پہ میں نہیں کہتا کہ بالکل جو انکروچمنٹ ہم نے موو کی ایشوز تھے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا جو سا تھا معاملات ہم نے کنٹرول کیے ہوئے تھے. ابھی تو آج بھی بلکہ جس ٹائم ہم دوبارہ بحال ہوئے تو بہت سارے بندے ملے جنہوں نے کہا جی کوئی شہر کا آپ چیئرمین انکروچمنٹ تو دیکھیے گا کیونکہ ابھی تو چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ادارے MPA صاحب کے ساتھ مل کے معاملات کو، کیونکہ ہم نے کاؤنٹر تو ایک دوسرے کے نہیں کرنا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ معاملات کو اپنی ذاتی پسند ناپسند کی نسبت ہم شہر کے مفادات کو سوچیں کہ کس طرح لوگوں کو آسانی دے سکیں. اچھا فیصل یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ سب سے پہلے جو آپ کے درپیش ہے مسئلہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کوئٹہ جہاز کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ NHA نے بھی ایک لیٹر لکھا، واپس اسسٹنٹ ٹیچر سے واپس چلا گیا لیٹر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. تو اس حوالے سے ساری دنیا میں آپ چونکہ منتخب نمائندے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ لوگ زیادہ اٹیچ ہیں، آپ کے پاس آئیں گے. تو ایسی صورتحال اگر درپیش آتی ہے تو آپ لوگ سیاسی لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے ٹائم میں بھی یہ بہت بڑا ایشو تھا، اسپیشلی چیئرمین شاہ سراف صاحب کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ چیئرمین کے انڈر تھے اور چیئرمین انکروچمنٹ کے انڈر تھے. تو ہم نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا اس ٹائم بھی کہ جو مرضی ہو جائے کسی صورت میں بھی یہ گجر خان کا جو کھوکھا والوں کا ایشو ہے یہ کسی صورت میں بھی ہمارے ہوتے ہوئے ہم کسی صورت میں بھی یہ ٹھیکیدار کے پاس نہیں جانے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے 3 سال آلریڈی سرو کیا ہے اپنے اکانومی کو بھی جو ہماری بلدیہ کی ہے، تو ہمارا تو 70% جو سا معاملات ہیں وہ تو حل ہی کھوکے کی جو ہماری سورس آف انکم ہے اس سے حل ہو رہے ہیں. اگر وہ ایک پرائیویٹ ادارے کو ہم دے دیں، ایک پرائیویٹ ادارہ لے جاتا ہے تو آپ کے شہر کے جتنے ترقیاتی کام ہیں معاملات ہیں وہ تو حل ہی نہیں ہو سکتے. تو اس سلسلے میں ہمارا بالکل کیٹاگوریکلی ہمارا کلیئر سٹانس تمام بلدیہ کا، اس میں چیئرمین صاحب کا، شاہ سراف صاحب کا اپنا نہیں کہوں گا، تمام کونسلرز کا ہمارا کلیئر سٹانس ہے کہ گجر خان کے جو کھوکھا کا ایشو ہے اس میں گجر خان کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، شانہ بشانہ ہم خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گجر خان کی یہ اکانومی یا یہ جون سی سورس آف انکم ہے ہم کسی صورت میں بھی ہم کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار کے حوالے نہیں کرا دیں گے. اجلا صاحب آخری کویشچن ہے کہ جب پہلا اجلاس آپ کا ہوتا ہے تو آپ چیئرمین صاحب کو کیا آپ کی کیا رائے ہے شہر کے حوالے سے کہ کون سا کام، کون سا مسئلہ جو ترجیح بنیادوں پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس فعال ہونا چاہیے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور تھا کہ جس ٹائم PMLN کی گورنمنٹ تھی تو بہت سارے ہمارے ممبر سوال کرتے تھے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں گورنمنٹ کے جہاں تک سپورٹ کرتا تھا میں اتنے ہی گجر خان شہر کے جون سے ایشو صفائی کے تھے یا انکروچمنٹ کے تھے، پانی پینے کا صاف پانی کا میری نظر میں سب سے بڑا ایشو ہے کیونکہ گجر خان سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس C گندے پانی کی وجہ سے گجر خان پہ پیر ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا اس کو کریں، اس کو سیف سٹی ڈکلیئر کریں، یہاں پر کیمرہ سسٹم دے جائیں تاکہ ڈکیتیوں سے تاجر کمیونٹی ہمارے لوگ سیف ہو سکیں.
تو میں نے تو ہمیشہ آواز اٹھائی. ابھی بھی جس ٹائم ہمارا ہاؤس اجلاس ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے جو ہماری پرائرٹی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اکراس دا پارٹیز، اکراس دا کوئی فرق امیر غریب، کوئی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے ہم نے صرف ایک چیز سوچنی ہے کہ جو مینڈیٹ کے ذریعے، عوامی ووٹ کے ذریعے جو لوگوں نے ہمیں جو اعتماد کیا، ہمیں جس کام کے لیے بھیجا، وہ گجر خان کی بہتری، گجر خان کی خدمت کرنا تھا، اس میں ہم پیش رہیں گے. اور بالکل واضح طور پہ ہم کسی صورت میں بھی کوئی کرپٹ عناصر انتظامیہ میں جو موجود ہیں، چاہے پولیس ہو، چاہے ہمارا محکمہ مال ہو، چاہے ہماری وابڈہ ہو، کسی صورت میں بھی ہم اپنے کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے گجر خان شہر کے اندر. اور ہماری آواز، ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے، ہماری آواز اپنے لوگوں کے لیے ہوگی. اور میکسیمم جو ٹائم ملتا ہے اس میں کوشش کریں گے کہ گجر خان کے معاملات کو ایم پی اے صاحب کے ساتھ مل کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کنٹروورشل نہیں ہوں گے اور گجر خان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، نوجوان سیاسی رہنما راجہ سورنکیانی، ان کو ساری دنیا جانتی بھی ہے اور یہ ہمیشہ فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتے ہیں. بہت اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں اور بہت اچھے سیاسی کھلاڑی بھی ثابت ہوئے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو نئی ذمہ داریاں دوبارہ سے بلدیاتی منتخب نمائندوں کو ملی ہیں تو وہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنی پوری کوششیں اور صلاحیتوں کو پورے کار لائیں گے. بہت شکریہ جی.